السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المدینہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کی آج حفلہ مسابقی رئیس محترم، معزز مہمانوں اور اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے طلباء عظام، میں اس موقع پر اس پاک ذات کی شکر ادا کرنا چاہوں گا جو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی سعادت دی اور ہم سب کو اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ میں اپنی اساتذہ کی شکر ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمیں اس بہترین محفل کو ہمیں تحفے میں دی اور مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کی اجازت دی، تو میں آپ لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی کے بارے میں کچھ بات بولنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس بارے میں کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہاں کے لیے رحمت کی طرح آئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہائے میرے پیارے نبی، میں آپ کو صرف پوری جہاں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے بلکہ ہر انسان، ایسے کہ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہرنی ایک پیڑ کے نیچے باندھا ہوا تھا اور ہمارے پیارے نبی، رحمت کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے اس ہرنی کو دیکھا۔ اس ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ تو پوری جہاں کی رحمت کے نبی ہے، اور وہ رحمت کے نبی سے پکار کر کہنے لگا میرے پیارے نبی، میں اپنی اللہ سے دی ہوئی قسمت سے ناراض نہیں ہوں، لیکن میرے 2 بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، اگر آپ مجھے چروا دیں گے اور میری رسی کھول دیں گے تو میں اپنی بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہی اس کی رسی کھول دی اور وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اس کی انتظار کرنے لگے۔ کچھ وقت بعد جب وہ اپنی دونوں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آیا تو اس ہرنی کی شکاری بھی واپس آ گیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی کہا یا رسول اللہ، آپ یہاں پر کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھے، میں تم سے یہ ہرنی ہدیہ مانگتا ہوں۔ تو اس شکاری نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہرنی تو کیا، میری جان بھی آپ کے لیے قربان ہے، لے لیجئے یہ ہرنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کی باندھ کھول دی اور کہا جاؤ اپنی بچوں کے پاس اور جی لو اپنی زندگی خوشی سے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بھی لیے رحمت تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ستاتے تھے، انہیں تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ جب طائف والوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الہ کی دعوت لے کر گئے تھے، انہوں نے انہیں تو انکار کیا تھا، ساتھ ساتھ انہیں پتھر مار کر زخمی بھی کی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر واپس جا رہے تھے تو جبریل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے میں طائف والوں کو پہاڑ کے نیچے تپوس دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میرے پیارے خدا کو بولو یہ لوگ نادان ہیں، یہ آپ ان کی نبی کو نہیں پہچانتے ہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی اگلے نسل توحید کی راہ پر چلے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، مکہ فتح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو ہر کفار مکہ سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں معاف کر کے رحمدلی کی ایک بے مثال نمونہ تیار کر کے گیا تھا۔ حبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو حاملہ کی حالت میں قتل کیا تھا، وحشی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کا ٹکڑا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، وہ بھی بے رحمی سے، اور ان کی کلیجہ
हिंदा ने चबा लिया था, शायद वो लोग वो उस वक्त समझ रहे थे कि मोहम्मद हर किसी को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमें कैसे माफ़ करेंगे? हमने तो ऐसे गुनाह किया जो कभी कोई माफ़ नहीं करेगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी निराश नहीं किया था, लेकिन एक मुस्कान देकर ये समझा दिया था कि आज के दिन रहमत के नबी की रहमत की दुआ आप लोगों के भी लिए खुला है। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, ज़रा सोचिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए कितना प्यार दिखाते थे। मौत के पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील आमीन था और मलाकुल मौत का फरिश्ता आए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परिवार के बारे में नहीं पूछा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा था कि मेरे रब को पूछो कि मैं जब चली जाऊंगी तो मेरी उम्मत का क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जीते वक्त सबके लिए रोए, मरने के बाद भी जब हर किसी या नफ्सी कहेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहेंगे या उम्मती या उम्मती या उम्मती, या ओ अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, मेरी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे। क्या हम ऐसे नबी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है? तो हम सब अगर उनके लिए जान कुर्बान के लिए तैयार करने के लिए तैयार है, तो इसका एक आसान रास्ता है उनकी हर सुन्नत अदा करना। तो हम करेंगे ना? अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।